رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور پانی بچ گیا تو اتفاق سے بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک اعرابی آیا تھا جنگل سے، اور اتنا خاص ضروری آدمی نہیں تھا، لیکن دائیں طرف جو آدمی ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ آپ دائیں طرف ہے تو حق آپ کا ہے، مگر آپ کی اجازت سے میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا لا اسرن احدا علی نفسی، میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتا، جو چیز مجھے ملنے والی ہے مجھے ملنا چاہیے۔ فطلہ فی یدی، آپ نے بہت غصے سے اس کو کہا چل رکھ، لیکن آپ نے اصول کے خلاف نہیں کیا اور دائیں کو بائیں پر ترجیح برقرار رکھی۔ آپ کی خدمت میں دو بھائی پیش ہوئے، چھوٹا جو تھا وہ تیز تیز بول رہا تھا، ذرا چالاک تھا۔ آپ نے پوچھا کون بڑا ہے؟ کہا یہ بڑے ہیں۔ کہا ان کو بولنے دو۔ وہ بول پڑا، لیکن ان کو شاید بولنے کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، تو پھر آپ نے چھوٹے کو کہا آئین ہو، اب اس کی مدد کرو۔ تو بڑے چھوٹے کا سوال یہ کہ ہم بھی اتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو باپ خاموش بیٹھا رہتا ہے اور بیٹا چھر چھر کرتا رہتا ہے۔ کتابوں میں اس کی عزت ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے بزرگ کو آگے لایا جائے اور چھوٹے پیچھے ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی قومی عادت ہے، قومی عادت نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ جس نے کسی بزرگ کو، سفید ریش کو، اس زمانے میں داڑھی والے کو آگے لایا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اس صف اول کو چھوڑ کر پیچھے ہونے والے کو دو حدیثیں مل رہی ہے۔ ایک میں ہے کہ صف اول کا ثواب دوہرا ملے گا، اور دوسری روایت میں کہ 40 دن تک اس کو صف اول کا ثواب ملے گا۔ تو ادب کا خیال کتنا رکھا جا رہا ہے، دیکھو ذرا۔ بڑی مشکل سے کہیں یہاں عمل ہوتا ہے، اور جگہوں میں تو مولوی صاحبان بھی ذرا کمزور ہیں اور ان کی عادت بھی نہیں ہے زیادہ مسائل بیان کرنا۔ وہ ایک مولانا نے جمعے میں کہا کہ آپ سر ڈھکے، تو مقتدی نے پوچھا کیوں؟ کہا سنت ہے۔ کہا پگڑی بھی سنت ہے، آپ کی نہیں ہے۔ تو ایک سنت آپ نے چھوڑی ہے، ایک ہم نے چھوڑی ہے، جلدی اللہ اکبر کرو۔ اللہ اکبر نہیں، بغزری بس دغد ایمان اور دا ہمت ہو۔ اور پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ہم مولانا زرولی صاحب ہر جگہ نہیں بننے دیں گے۔ کہا وہ پورے آراستہ پہ آراستہ ہوتا ہے سنتوں سے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں سنتوں کی تلقین کرے، تو کدھر کا آیا ہوا ہے تنخواہ خور۔ تو یہ کمزوریاں ہم میں آئی نا۔ ممبر اور محراب مضبوط ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے ایک امام کی شکایات آئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور امام صاحب سے بات چیت کی۔ امام صاحب نے اپنے موقف پر دلائل دیے کہ یہ کہتے لمبی نماز پڑھاتے، انہوں نے کہا جو نماز میں نے نبی کے پیچھے پڑھی ہے وہی نمازیں پڑھا رہا ہوں، یہ نہ پڑھنا چاہے میں امامت چھوڑ دوں گا، سنت نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا یہ جہاد میں نہیں جاتا ہے۔ امام نے کہا آپ نے حکم دیا ہے کہ محل اور مرکز خالی نہ چھوڑے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا یہ تقسیم صحیح نہیں کرتا، کہ جو غنائم کی تقسیم قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق تقسیم کرتا ہوں، لوگوں کے کہنے سے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور فرمایا ہَكَذَا ظَنِّي بِكَ، میں آپ کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ بالکل صحیح آدمی۔ اور اس قوم میں ایک شخص تھا جس نے یہ شرارت مچائی تھی، تو وہ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف دیکھا اور کہا اگر آپ نے یہ مجھ پہ ناحق تہمت لگائی تو 3 بد دعائیں سن لو، تیری عمر گناہوں میں گزر جائے، تو آخری عمر میں فتنے میں مبتلا رہا ہے۔ چنانچہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ بھویں اس کے بالکل آنکھوں پہ لٹک گئی تھی، اور اس دوران بھی لڑکوں کو اور لڑکیوں کو گلیوں میں چھیڑتا تھا، کئی جگہ کس کے پٹائی ہو جاتی۔ عادت لاڑ شي علت لاړ شي عادت نه دي د سړي نه، خدای دې نه کانده په بد چارو عادت څوک۔ اور بد دعا ایک یہ دی تھی کہ عمر تیری بڑی ہو اور ہمیشہ فقر و غربت و ذلت ہو۔ علماء کہتے امام اگر صراط مستقیم پر ہے تو وہ پیغمبر کا سچا جانشین ہے، اس کا احترام و تقدس بھی ضروری ہے، اور اس کی دعائیں بھی لینی ہے اور اس کو خفا نہیں کرنا ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ امام بنے تو اس جیسے مقام کسی دنیا کے ولی کتب غوث کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقام نبی کا ہے، اور نبی کے مسلح پہ یہ لوگ کھڑے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے سارے پیغمبر امام تھے قوموں کے اور دین کا کام کرتے تھے۔ قرآن و سنت میں نبوت اور رسالت کے بعد جو درجہ ہے وہ امامت کا درجہ ہے۔